زینی کے پوچھنے کی دیر تھی۔ وہ بچی جلدی جلدی زینی کو سب کچھ بتا کر زینی کے جواب کا انتظار کرنے لگی، جب کہ چہرے پر پریشانی ابھی بھی قائم تھی۔ زینی نے افسوس سے اس بچی کو دیکھا اور پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے اس بچی کے پیچھے چل پڑی۔ اتنی سی بات بھی اس کے دماغ میں نہیں آئی کہ آخر وہ بچی زینی سے ہی کیوں مدد مانگ رہی ہے، جبکہ یہاں اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے، اور زینی تو تھی بھی ایک لڑکی اور اسٹوڈنٹ، تو بھلا کیسے ہیلپ کرتی۔ مگر زینی جذبات میں آ کر ان باریکیوں پر غور ہی نہیں کر سکی اور بچی کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف چل پڑی۔ بچے، کہاں پر ہیں آپ کی ماما؟ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی ماما… زینی اس جگہ پہنچ کر ارد گرد دیکھنے کے بعد بولتی ہوئی مڑنے ہی لگی تھی کہ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی کہ کسی نے اپنا ایک ہاتھ زینی کے کندھے سے گزارتے ہوئے دوسرے کندھے تک لانے کے بعد دوسرے ہاتھ سے زینی کے منہ پہ کلوروفارم سے بھرا ہوا رومال رکھ دیا، اور یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ زینی بغیر کوئی احتجاج کیے بے ہوش ہو کر اوزان کی بازوؤں میں جھول گئی۔ تو اوزان ہلکا سا مسکرا کر زینی کو اپنی باہوں میں اٹھائے گاڑی کی طرف چل پڑا، جبکہ اس بچی کو وہ اس کام کے پیسے پہلے ہی دے چکا تھا، کیونکہ اوزان کے نزدیک یہ سب کرنا بہت ضروری تھا کہ آخر زینی کو بھی تو سبق سکھانا لازمی تھا۔ اوزان نے اپنے گھر کے آگے جب اچانک سے بریک لگائی تو زینی، جو کہ اوزان کے ساتھ موجود فرنٹ سیٹ پر بے ہوش پڑی تھی، وہ لڑکھڑا کر اوزان کے کندھے پر گر گئی، جبکہ اوزان نے سر جھکا کر زینی کے چہرے کو دیکھا، جو کہ بے ہوشی میں اسے کتنا معصوم لگ رہا تھا۔ پھر اسی طرح کچھ دیر تک زینی کو دیکھنے کے بعد اوزان نے زینی کو پکڑا اور پھر اسے سیٹ کی پشت کے ساتھ آرام سے بٹھانے کے بعد خود تیزی سے گاڑی سے نیچے اترا اور دوسری سائڈ پر آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور پھر زینی کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر گھر میں داخل ہونے لگا، جبکہ اس کا رخ اپنے بیڈ روم کی طرف تھا، جہاں وہ لانا تو زینی کو ہی چاہتا تھا، مگر اپنی دلہن بنانے کے بعد یوں اسے کڈنیپ کر کے لانے کا تو اوزان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مگر زینی کی خود سے بڑھتی گئی بیزاری اور بے جان نفرت کے مد نظر اوزان ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ زینی کے رویے کی وجہ سے اوزان بھی اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو کر جذبات میں آ کر یہ فیصلہ کر چکا تھا، جو کہ وہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اوزان اسی طرح زینی کو اٹھائے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف آیا اور پھر ایک ٹانگ سے دروازے کو ٹھوکر مار کر دروازہ کھولنے کے بعد آہستہ آہستہ چلتے ہوئے زینی کو اپنے بیڈ پر لٹا کر خود اس کے پاس بیٹھ گیا اور دیوانہ وار زینی کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کے ذریعے اسے دل میں اتارنے لگا۔ بڑی بڑی کالی آنکھیں جن پر گھنی پلکوں کا سایہ تھا وہ اس وقت بند پڑی تھیں، گندمی سی رنگت جو اس کے چہرے کو ایک الگ سی کشش بخشتی تھی، باریک ہونٹ، تیکھی ناک اور نازک سا وجود۔ لیکن یہ لڑکی اوزان کے لیے کیا تھی، یہ بات وہ شاید سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے تو وہ اوزان کو یوں دھتکارتی تھی، مگر اوزان پھر بھی اس سے نفرت نہیں کر پایا تھا، بلکہ زینی کو پانے کی خواہش اب اوزان کا جنون بن چکی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر تک وہ یوں ہی زینی کو دیکھتا رہا، مگر دل تھا کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اوزان بس اس بات سے خوش تھا کہ زینی اس کے پاس اس کے بیڈ روم میں موجود ہے، اسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ کس طرح زینی کو یہاں لایا ہے، یا پھر ابھی وہ یہ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ابھی تو وہ اپنی خوشی انجوائے کر رہا تھا کہ زینی اس کے سامنے بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے، یعنی وہ بغیر کسی روک ٹوک کے زینی کو جی بھر کے دیکھ سکتا ہے، اسے چھو سکتا ہے، اس کے احساس کو محسوس کر سکتا ہے، وہ صرف اس کی ہے جو ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ یہ سوچ ہی اوزان کو دوبارہ جینے کا مقصد دے رہی تھی۔ اوزان اسی طرح بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھوں سے زینی کا ہاتھ پکڑ کر اسے محسوس کرنے لگا کہ یہ کوئی خواب تو نہیں، زینی سچ میں اس کے سامنے موجود ہے، جبکہ زینی اب تھوڑا تھوڑا ہوش میں آنے لگی تھی
کیونکہ اوزان نے زینی کو کلوروفارم کا زیادہ ڈوز نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ زینی جلدی ہوش میں آ جائے اور پھر اوزان زینی سے اپنے کھرے جذبات بیان کر سکے، اور اسے اس بات کا یقین تھا کہ وہ زینی کو شادی کے لیے راضی کر لے گا۔ زینی نے ہوش میں آنے کے بعد جب ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسے اوزان اپنے قریب بیٹھا ہوا نظر آیا۔ کچھ دیر تو زینی بے تاثر چہرے کے ساتھ اوزان کو اسی طرح دیکھتی رہی، کیونکہ ابھی وہ مکمل اپنے حواسوں میں نہیں لوٹی تھی۔ جبکہ زینی کو یوں خود کو دیکھنے پر اوزان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور پھر اسی طرح مسکراتے ہوئے اوزان نے زینی کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چھوا، جس سے زینی کے حواس فوراً بیدار ہوئے، اور پھر زینی نے آنکھیں پھاڑ کر اوزان کو دیکھا، جس سے وہ سارے سین کہ کس طرح اوزان زینی کو کڈنیپ کر کے لایا ہے کسی فلم کی طرح زینی کے دماغ میں گھومے، جس سے اس نے ایک سیکنڈ میں اوزان کی گرفت سے اپنے ہاتھ نکالے اور پھر ایک کھینچ کے تھپڑ اوزان کے چہرے پر دے مارا۔ جبکہ اوزان جو ابھی اس شوق سے ہی باہر نہیں نکلا تھا کہ زینی نے کس بےدردی سے اوزان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالے ہیں، یوں اچانک زینی کے ہاتھ سے تھپڑ کھانے کے بعد اوزان کچھ دیر تک تو شوق سا بیٹھا رہ گیا۔ جبکہ زینی نے جلدی سے اپنی چادر سیٹ کی اور پھر بیڈ سے نیچے اتر کر اوزان کو گھورنے لگی۔ مجھے یہ تو پتہ تھا کہ تم گنڈے اور لوفر قسم کے انسان ہو، مگر تم اتنا گر جاؤ گے یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ارے کچھ تو خیال کر لیتے کہ ماما بابا کتنا اٹیچ ہو گئے ہیں تمہارے ساتھ، لیکن تم لوگوں میں جذبات یا ضمیر ہوتا ہی کب ہے جو اس بات پر دھیان دیتے؟ کیا سوچ کر تم نے مجھے کڈنیپ کیا؟ تم اس طرح سے مجھ سے اپنی ہوس پوری کرو گے؟ زینی نے چیختے ہوئے نفرت سے اوزان سے کہا، جبکہ اوزان جو شاکڈ سا بیٹھا تھا اچانک زینی کی بات سن کر واپس ہوش میں آیا اور پھر نظریں اٹھا کر زینی کی طرف دیکھا جو کہ سرخ چہرے کے ساتھ اسے ہی گھور رہی تھی۔ ہاں سچ کہہ رہی ہوں نا، میں یہی چاہتے ہو نا تم؟ زینی نے جب اوزان کو یوں خود کو دیکھتے ہوئے پایا تو غصے سے بولی، جبکہ اوزان جس کی آنکھیں اس وقت غصے سے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، وہ تیزی سے اٹھ کر زینی کے قریب گیا اور پھر ایک ہاتھ سے زینی کے دونوں ہاتھوں کو دبوچنے کے بعد ایک ہاتھ پیچھے سے اس کی گردن میں ڈال کر اسے خود کے قریب کیا۔ جبکہ اس اچانک حملے پر زینی حواس بخاطہ سی اوزان کی سرخ آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ہوس پوری کرنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ؟ ہاں، کیا سوچ کر تم نے یہ بکواس کی؟ اوزان زینی کی آنکھوں میں اپنی سرخ نظریں گاڑتے ہوئے اس پر چیخا، جبکہ زینی کو اب واقعی میں اپنی کہی بات پر پچھتاوا ہو رہا تھا، کیونکہ اوزان کا غصہ دیکھ کر اسے سچ میں اوزان سے خوف آ رہا تھا، مگر وہ اسے اوزان پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے بہادری سے اوزان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسلسل اپنے ہاتھوں کو اوزان کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر ہوس پوری کرنی ہوتی نا تو کب کا کر چکا ہوتا، یوں 2 دفعہ تم سے تھپڑ نہ کھاتا۔ محبت اور ہوس میں فرق کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اب تک صحیح سلامت ہو، لیکن شاید تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ ہوس ہوتی کیا ہے۔ اوزان نے دانت پیستے ہوئے زینی کی وحشت زدہ آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، اور پھر زینی کے ہاتھوں کو چھوڑتے ہوئے کھینچ کر اس کی چادر اتار کر دور پھینک دی، جبکہ زینی کو ایسے لگا جیسے وہ ابھی ہارٹ اٹیک سے مر جائے گی، کیونکہ اب اسے اوزان کی آنکھوں میں اپنے لیے جو عزت یا احترام نظر آتا تھا، جسے زینی دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتی تھی، وہ سب کچھ اب کہیں بھی نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ اب غصے اور انا نے لے لی تھی۔ تمہیں میری پاکیزہ محبت تو نظر آئی نہیں، تو پھر اب میری ہوس دیکھ لو۔ اوزان نے بولنے کے ساتھ ہی زینی کو اس کے بالوں سے پکڑتے ہوئے بیڈ تک لانا چاہا، جبکہ زینی اوزان کا ارادہ بھانپتے ہوئے تیزی سے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے اوزان کے ہاتھوں کو اپنے بالوں سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اوزان کی پکڑ بہت مضبوط تھی، تبھی زینی خود کو اوزان سے آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ پھر آخر کار
زینی نے اپنے ناخنوں کو اذان کے ہاتھ پر گاڑ دیا، جس سے اذان نے ہلکی سی کراہ کے ساتھ زینی کے بالوں کو چھوڑ دیا، جبکہ زینی کو اور کس بات کا انتظار تھا۔ تبھی بھاگ کر دروازے کے پاس گئی تاکہ یہاں سے بھاگ سکے، جبکہ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، اذان تیزی سے زینی کی طرف بڑھا اور پھر زینی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر تقریباً اسے اٹھاتے ہوئے بیڈ تک لایا، اور پھر اسے بیڈ پر پٹک کر خود جلدی سے زینی کے دونوں ہاتھوں کو دبوچ کر ہلکا سا اس پر جھکا، جبکہ زینی نے اب تقریباً ڈر سے رونا شروع کر دیا تھا۔ تبھی مضبوطی سے آنکھیں بند کیے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے اذان کو بلانے لگی، اذان پلیز، یو لو می رائٹ، پلیز ڈونٹ ڈو دس، پلیز اذان پلیز۔ زینی نے کہنے کے ساتھ ہی زور زور سے رونا شروع کر دیا، جبکہ اذان جو غصے میں وہ سب کرنے والا تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، مگر اب زینی کو یوں روتا ہوا دیکھ کر وہ اچانک سے واپس ہوش میں آیا، اور پھر کچھ دیر تک زینی کو یوں روتا ہوا دیکھنے کے بعد اٹھ کر تیزی سے زینی سے الگ ہوا، اور پھر سائڈ ٹیبل کی دراز سے میڈیسن نکالنے لگا جو کہ دماغ کو سن کرنے والی تھی، جبکہ زینی اذان کے خود سے دور ہونے پر آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی، جو سائڈ ٹیبل کے دراز میں کچھ تلاش کر رہا تھا، مگر وہ چیز اسے مل نہیں رہی تھی، مگر زینی کو اس بات سے کوئی لینا دینا تھا بھی نہیں۔ تبھی جلدی سے اٹھ کر زینی نے اپنی چادر اٹھائی اور پھر اسے اچھے سے خود پر لپیٹنے کے بعد تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی، جبکہ اذان نے ہاتھ بڑھا کر زینی کی بازو پکڑ کر اسے جانے سے روکا۔ آئی ایم سوری زینی، میں یہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر وہی تمہیں کھونے کا ڈر میرے حواسوں پر سوار ہو جاتا ہے۔ تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی زینی یار، محبت کرتا ہوں میں تم سے، وہ بھی جنون کی حد تک، تو کیسے تمہیں کسی اور کا ہونے دوں؟ تم صرف میری ہو زینی، صرف میری ہی رہو گی۔ اذان اب پھر سے غصے میں آ کر زینی کے کندھوں کو دبوچ کر اس پر چیخ پڑا، جبکہ اذان کے اس انداز پر زینی کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آنے لگے، اور پھر زینی کو روتا ہوا دیکھ کر اذان نے تڑپ کر زینی کو چھوڑا اور پھر خود فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم سمجھو نا مجھے یار، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، تمہیں پانا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، اور میں یہ خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں زینی۔ تم جیسا کہو گی میں ویسا ہو جاؤں گا، تم جو بولو گی میں ویسا کروں گا، بس تم میری ہو جاؤ۔ اذان کتنی تکلیف میں ہوگا، اس بات کا اندازہ اس کی آواز میں موجود ہلکی سی نمی سے لگایا جا سکتا تھا، کیونکہ مرد صرف تب روتا ہے جب واقعی میں وہ درد کی انتہا پر پہنچ چکا ہو، اور یہ تکلیف اب اذان بھی محسوس کر رہا تھا کہ کہیں وہ زینی کو کھو نہ دے، جبکہ زینی آج صحیح معنوں میں اذان سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ تبھی اذان سے دور کھڑی ہو کر دیوار سے چپکے کانپ رہی تھی، کیونکہ اذان اس وقت اسے واقعی اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی زینی اذان سے ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ زینی کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے، کیونکہ ابھی اس بات کا ثبوت اذان اسے دے چکا تھا، تو اگر وہ ایک بار ایسا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے تو دوسری بار کیوں نہیں؟ یہی بات زینی کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ شاید یہ اس میڈیسن کا ہی اثر تھا کہ اذان کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر زینی کو کڈنیپ کر کے اپنے دل کا حال بیان کر رہا تھا، یا واقعی میں زینی کو پانے کا جنون اس کے سر پر اس قدر سوار ہو چکا تھا کہ وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر زینی کو اتنا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ اذان واقعی میں اس سے محبت کرتا ہے۔ تبھی زینی بغیر کوئی جواب دیے بس اذان کو دیکھے جا رہی تھی، جبکہ اذان اب خاموش سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اذان نے نظریں اٹھا کر زینی کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ باہر آ جاؤ، تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ انکل آنٹی فکر مند نہ ہونے لگے۔ اذان نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے زینی کو باہر آنے کا کہا، اور پھر تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔
جبکہ زینی بھی چپ چاپ اوزان کے پیچھے چل پڑی۔ اب آخر اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس۔ گاڑی میں مکمل خاموشی ہوئی تھی، کیونکہ اوزان تو اپنے عمل پر شرمندہ ہی دوبارہ زینی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو بات کیا کرنی تھی اس نے زینی کے ساتھ؟ جبکہ زینی اوزان سے ڈر ہی اتنا گئی تھی کہ بس نظریں جھکا کر اپنے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر تک اور ڈرائیو کرنے کے بعد اوزان نے یکدم بریک لگائی تو زینی نے اچانک اپنی جھکی ہوئی نظروں کو اٹھا کر اوزان کی طرف دیکھا، جو ابھی بھی سامنے دیکھ رہا تھا، یعنی پھر زینی سے نظریں چرا رہا تھا۔ جبکہ زینی پہلے کھڑکی سے باہر اپنے گھر کو دیکھا اور پھر ایک آخری نظر اوزان کے شرمندہ سے چہرے پر ڈال کر چپ چاپ گاڑی کھول کر باہر نکل گئی۔ جبکہ زینی کے باہر نکلنے کی دیر تھی، اوزان نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور فل سپیڈ میں بھگانے لگا، جسے دیکھ کر زینی کے دل سے اچانک اوزان کی خیریت کی دعا نکلی کہ کہیں اتنی سپیڈ سے ڈرائیو کرنے پر اس کا ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو جائے، مگر ضروری تو نہیں کہ ہر دعا قبول ہو جائے۔ اس کے بعد زینی نے خود کو ایک نظر اچھے سے دیکھا اور پھر اپنی چادر ٹھیک کرتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں کسی کو بھی یہ شک ہو کہ آج اوزان اسے کڈنیپ کر کے کیا کرنے والا تھا۔ میں کیسے زینی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں؟ میں تو محبت کرتا ہوں اس سے، پھر کیسے؟ کیوں کیا میں نے وہ سب اپنی زینی کے ساتھ؟ اوزان فاسٹ ڈرائیو کرتے ہوئے مسلسل خود کو اپنے کیے پر کوس رہا تھا، مگر گلٹ تھا کہ بجائے کم ہونے کے مزید بڑھے جا رہا تھا۔ آخر یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں تھی۔ اگر واقعی ہی آج اوزان زینی کے ساتھ کچھ غلط کر جاتا تو کیا ہوتا زینی کا یا شبیر صاحب کی عزت کا؟ آئی ایم سوری یار، پتہ نہیں کیسے اب تو تم اور بھی نفرت کرنے لگ گئی ہوگی مجھ سے، جبکہ میں تمہارے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا تھا۔ شٹ! اوزان نے بولنے کے ساتھ ہی زور سے اسٹیئرنگ پر اپنا دایاں ہاتھ مارا، جس سے اس کے ہاتھ میں درد کی شدید لہر اٹھی، کیونکہ کل اسی ہاتھ سے اس نے ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ توڑا تھا اور صبح ہی اپنے ہاتھ کی پٹی کروائی تھی۔ مگر اب پھر اوزان کے اس طرح اسٹیئرنگ کو مارنے سے اس کے ہاتھ سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا، جو سفید پٹی کو سرخ کر رہا تھا۔ مگر اوزان کو اس بات کی پرواہ ہی کب تھی؟ کیسے کر دیا میں نے یہ سب تمہارے ساتھ زینی؟ خود کو کتنا گرا دیا میں نے تمہاری نظروں میں۔ کیوں اوزان، کیوں کیا تم نے؟ تم اتنے جانور تو کبھی بھی نہیں تھے۔ تمہیں تو محبت ہے زینی سے، تو پھر کیسے اپنی محبت؟ شٹ! اوزان نے اب بولنے کے ساتھ ہی اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ گاڑی کے ڈیش بورڈ پر مارا اور پھر بائیں ہاتھ سے اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ اگر آج زینی مجھے نہ روکتی تو میں کتنا گر گیا تھا۔ تم قابل نہیں ہو زینی کے، نہیں ہو تم اس کے قابل۔ اوزان نے زور سے چیختے ہوئے بائیں طرف ٹرن لیا کہ ایک ٹرک اچانک سے اوزان کی گاڑی کے سامنے آ گیا، جبکہ اوزان تھا بھی فل سپیڈ میں، جس کی وجہ سے وہ بچاؤ کرنے کے باوجود بھی ٹرک سے تو بچ گیا، مگر سامنے سے آ رہی گاڑی سے ٹکرا گیا، جس سے اوزان کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا، جبکہ دوسری گاڑی میں موجود شخص کو کوئی نقصان نہیں ہوا، صرف ہلکی پھلکی سی چوٹیں آئی تھیں۔ تو وہ شخص فوراً دوبارہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے ہاسپٹل کی طرف جانے لگا، جبکہ اوزان کو دیکھنے کی اس نے کوئی زحمت نہیں کی، مگر اب آہستہ آہستہ ارد گرد لوگوں کا رش جمع ہونے لگا تھا، جبکہ اوزان شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی اپنا موبائل نکال کر عاطف کو کال کرنے لگا، کیونکہ وہ کال اوزان کے اب اسے اپنی مدد آپ ہی کرنی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ عاطف کال پک کرتا، اوزان بے ہوش ہو چکا تھا، کیونکہ اس کے سر پر بہت شدید چوٹیں آئی تھیں اور سبھی چوٹوں سے خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا، تبھی وہ بے ہوش ہو چکا تھا، جبکہ عاطف اس کی کال اٹینڈ کر کے کب سے اسے بلا رہا تھا۔ جب ایک شخص تیزی سے اوزان کی گاڑی کے پاس آیا، جو اسی سڑک سے گزر رہا تھا کہ اوزان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا دیکھ کر فوراً مدد کی غرض سے یہاں آ گیا تھا، اور پھر وہ شخص اوزان کی گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے باہر نکالنے لگا،
کہ اچانک اسے اوزان کے موبائل سے کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی، تو اس شخص نے تیزی سے اوزان کے موبائل کو اٹھا کر عاطف کو اوزان کے ایکسیڈنٹ کا بتا کر اسے ہاسپٹل کا نام بھی بتا دیا اور پھر کال کاٹ دی، اور پھر تیزی سے اوزان کو کچھ لوگوں کی مدد سے اپنی گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گیا۔ کہاں ہیں آپ بھائی؟ عاطف اگلے آدھے گھنٹے میں اس شخص کے بتائے گئے ہاسپٹل میں موجود تھا، اور اب ہاسپٹل میں چلتے ہوئے دوبارہ سے اوزان کو کال کر کے اس شخص سے بات کر رہا تھا۔ آپ آئی سی یو میں آ جائیں، آپ کے بھائی وہیں موجود ہیں، ان کا آپریشن ہو رہا ہے۔ اس شخص نے اتنا کہہ کر کال کاٹ دی، جبکہ عاطف پاس سے گزرے وائٹ بوائے سے آئی سی یو کا رستہ پوچھ کر اندھا دھند بھاگنے لگا۔ آپ ہیں وہ انسان جنہوں نے بھائی؟ عاطف نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ آئی سی یو کے باہر کھڑے ویلڈرس شخص کو دیکھ کر کہا، جبکہ اس شخص نے غور سے عاطف کو دیکھا اور پھر ہلکے سے ہاں میں سر ہلا کر عاطف تو بینچ پر بٹھا دیا، اور پھر اسے اوزان کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتانے لگا۔ ان کا ابھی آپریشن چل رہا ہے، بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے ان کا، ابھی ڈاکٹرز کو خون کا انتظام کر کے دیا ہے، لیکن آپ دعا کریں اللہ سے، سب انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اس شخص نے عاطف کو تسلی دی، جبکہ عاطف کی آنکھیں اب آنسوؤں سے بھرنے لگیں، کیونکہ اپنے ابو کو کھونے کے بعد اس کے پاس ایک واحد رشتہ اوزان کا ہی تھا، اور وہ اب اسے نہیں کھو سکتا تھا۔ تبھی وہ آج ایک غیر شخص کے سامنے رونے لگ گیا تھا۔ میں ابھی آتا ہوں، عاطف آنکھیں صاف کر کے بولا، اور پھر مسجد کی طرف چل پڑا، جبکہ وہ شخص وہیں بیٹھ کر ڈاکٹر کے باہر نکلنے کا ویٹ کرنے لگا۔ عاطف جب مسجد سے واپس آیا تو ڈاکٹر اس انجان شخص سے کوئی بات کر رہے تھے، مگر وہ شخص حیرانگی سے بس ڈاکٹر کی بات سنے جا رہا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، جبکہ عاطف ڈاکٹر کو باہر دیکھتے ہی بھاگتا ہوا ان تک پہنچا تاکہ اوزان کے بارے میں پوچھ سکے۔ ڈاکٹر بھائی؟ عاطف صرف اتنا بول کر چپ ہو گیا، جبکہ ڈاکٹر نے سنجیدہ نظروں سے عاطف کو دیکھا اور پھر اسی لہجے میں بولے، آپ مریض کے بھائی ہیں کیا؟ ڈاکٹر کے اچانک سوال پر عاطف نے زور زور سے سر ہاں میں ہلایا، جبکہ ڈاکٹر کا چہرہ ابھی بھی سنجیدہ ہی تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بھائی نشہ آور ادویات استعمال کر رہے ہیں؟ جبکہ یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ ان کی دماغی حالت انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی، ڈاکٹر نے سرد لہجے میں عاطف کو اوزان کے میڈیسن لینے کی بات بتائی، جبکہ عاطف یہ حقیقت سن کر ہی شاکڈ ہو گیا تھا کہ اوزان اس کے ساتھ کیے وعدے کو توڑ کر نشہ آور ادویات کا استعمال کر رہا ہے۔ حالانکہ کچھ ماہ پہلے جب اوزان کی حالت میڈیسن کے استعمال سے بگڑی تھی، تب عاطف اوزان سے بہت ناراض ہو گیا تھا اور ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ تب اوزان نے عاطف کو مناتے ہوئے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی ان کا استعمال نہیں کرے گا، تو پھر اب کیوں وہ اپنا وعدہ بھول چکا تھا؟ یہی بات عاطف کو تکلیف دے رہی تھی۔ تبھی وہ گہری سوچ میں مبتلا ہو کر بغیر کچھ بولے بس ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا، جو کچھ بھی وہ بول رہا تھا۔ پہلے بھی ان کی کنڈیشن ان ادویات کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے۔ آئی ایم رائٹ؟ ڈاکٹر نے جواب طلب نظروں سے عاطف کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا، جبکہ عاطف نے کوئی رسپانس نہیں دیا، مگر ڈاکٹر صاحب پھر بھی نان سٹاپ بولے ہی جا رہے تھے۔ نہ جانے کتنا غصہ بھرا ہوا تھا ان کے اندر، جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے تو اس بات پر حیرانگی ہو رہی ہے کہ اتنی ہیوی ڈوز لینے کے باوجود بھی آپ کے بھائی زندہ کیسے ہیں؟ اگر مجھے پتہ ہوتا اس بات کا تو میں نے کبھی آپ کے بھائی کا کیس ہینڈل ہی نہیں کرنا تھا، کیونکہ یہ ایک پولیس کیس ہے اور ساتھ ہمارے ہاسپٹل کی ریپوٹیشن کا بھی سوال ہے۔ اس لیے براہ مہربانی آپ کے بھائی کو جیسی ہی ہوش آئے آپ ان کو یہاں سے لے جائیں، یہ آپ کے اور ہمارے دونوں کے لیے بہتر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کڑے تیوروں کے ساتھ عاطف سے کہا اور پھر وہاں سے چلے گئے، جبکہ عاطف اس بات سے تھوڑا ریلیکس ہو گیا کہ اوزان اب خطرے سے باہر ہے، لیکن اسے اوزان کی یہ حرکت بہت تکلیف دے رہی تھی، اور وہ یہ سوچ چکا تھا کہ وہ اوزان سے اس بات کا جواب ضرور مانگے گا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ اوزان اس سے کیا وعدہ توڑ کر یوں خود کو موت کے منہ میں دھکیل رہا تھا؟ ابھی عاطف
خاموشی سے کھڑا یہ سب سوچ رہا تھا جب وہ انجان شخص چلتا ہوا عاطف تک آیا اور پھر اسے تسلی دے کر اور اپنا نمبر بتا کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ عاطف اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھا کہ کسی بات پر دھیان ہی نہ دے سکا۔ زینی جب سے گھر واپس آئی تھی تب سے ایک عجیب سی بے چینی وہ اپنے اندر محسوس کر رہی تھی، جو ہر گزرتے لمحے بڑھتی جا رہی تھی، اور اب تو کچھ دیر سے اس کا دل بھی بہت گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ بہت غلط ہو گیا ہو یا ہونے والا ہو۔ رہ رہ کر اس کے دماغ میں اذان کا خیال آ رہا تھا، حالانکہ وہ تو کبھی اس کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اب وہی شخص اس کے دماغ پر قابض ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں کیوں اذان کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہوں؟ زینی نے کروٹ بدل کر خود کو اذان کے بارے میں سوچنے پر کوسا، مگر دل تھا کہ آج کچھ بھی ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ مت سوچو زینی اذان کے بارے میں، وہ بہت برا انسان ہے۔ وہ آج کیا کچھ نہیں کرنے والا تھا میرے ساتھ، اور اگر آج وہ خدا نخواستہ میرے ساتھ ایسا کچھ، اللہ نہ کرے کبھی ایسا کچھ ہو۔ زینی بولنے کے ساتھ ہی اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر اپنے زور سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں نہیں اذان، وہ ایسا کچھ نہیں کرتا، وہ تو محبت کرتا ہے مجھ سے۔ میں نے خود محسوس کی ہے اس کی محبت، اس کی تڑپ، اس کی باتیں، اس کا درد، سب کچھ تو ریئل تھا، اور اس کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ بھی ریئل تھے۔ کبھی کوئی مرد تبھی اتنا دکھی ہوتا ہے کہ وہ رونے لگ جائے جب واقعی میں وہ درد کی انتہا کو چھو رہا ہو، یعنی اذان سچ میں مجھ سے محبت۔ زینی خود ہی بات کر کے خود کی ہی نفی کر رہی تھی۔ اس وقت وہ ہر پہلو پر غور کر رہی تھی، اور ان سب باتوں پر غور کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اذان اس سے واقعی میں سچی محبت کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے تو بابا سے رشتے کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ زینی بیڈ پر پڑا کشن اٹھا کر اپنی گود میں رکھ کر منہ بناتے ہوئے کہنے لگی۔ اس وقت وہ پھر سے کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کیا پتہ وہ پہلے میری مرضی جاننا چاہتا ہو؟ ہاں یہی بات ہوگی۔ تو کیا میں اذان کو قبول کر لوں؟ اور نہیں تو کیا؟ اب آخر اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی بھلا اذان کی محبت پر شک کیسے کر سکتی ہوں میں؟ اور اس سے پہلے کہ زینی مزید خود سے کوئی بات کرتی کہ دروازے پر ہونے والی دستک سے وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ کون ہے؟ زینی اپنا دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پہ ڈالتے ہوئے تیزی سے بولی، جبکہ دروازے کے باہر شبیر صاحب کی آواز سن کر زینی فوراً بیڈ سے اٹھ کر دروازے کے پاس گئی اور دروازہ کھول دیا۔ کیا ہوا بابا؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ زینی نے شبیر صاحب کے چہرے کا جائزہ لے کر کہا، جہاں پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بیٹا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں کیوں رہ رہ کر اذان کا خیال دماغ میں آ رہا ہے۔ اسے کال کرنے کا سوچا میں نے، لیکن میرے موبائل میں بیلنس نہیں ہے، تو بیٹے آپ اذان کو کال کر کے میری اس سے بات کروا دو تاکہ میں تھوڑا پرسکون ہو سکوں۔ شبیر صاحب جلدی جلدی بول کر زینی کے جواب کا انتظار کرنے لگے، جبکہ گھبراہٹ سے ان کا اب سانس پھول رہا تھا۔ بابا آپ چلیں کمرے میں ابھی اپنا موبائل لے کر وہیں آ رہی ہوں، زینی نے تسلی بخش لہجے میں شبیر صاحب سے کہا، اور پھر تیزی سے بڑھتی ہوئی بیڈ سے اپنا موبائل اٹھانے لگی۔ اب تو صحیح معنوں میں زینی کو بھی اذان کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ بابا یہ لیں موبائل، بات کر لیں۔ زینی تیزی سے چلتی ہوئی شبیر صاحب کے کمرے میں آئی اور پھر ان کے سامنے اپنا موبائل کرتے ہوئے قدرے پرسکون لہجے میں بولی کہ کہیں شبیر صاحب کو کوئی شک نہ ہو جائے، کیونکہ اس کا دل تھا کہ اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اتنا ہی ڈر گئی تھی وہ اذان کا سوچتے ہوئے، مگر شبیر صاحب کے سامنے نارمل رہنا تھا، تبھی خود کو کمپوز کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ بیٹے آپ کال خود کر لو، میرے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے اور دل بھی بہت گھبرا رہا ہے۔ شبیر صاحب نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھے بے چارگی سے بولے، جبکہ ان کے پاس بیٹی شائدہ بیگم ان کو بار بار تسلیاں دے رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا جیسا وہ سوچ رہے ہیں۔ مگر شبیر صاحب کی پریشانی تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور ان کی یہ حالت دیکھ کر شائدہ بیگم کے ساتھ زینی کو بھی بہت پریشانی ہو رہی تھی کہ کہیں شبیر صاحب خود کو کچھ کروا ہی نہ لیں، کیونکہ وہ سب یہ تو جانتے تھے کہ شبیر صاحب ہارٹ پیشنٹ ہیں۔
تبھی وہ دونوں شبیر صاحب کو ریلیکس رکھنا چاہتی تھیں۔ بابا پلیز آپ ریلیکس رہیں، اتنی ٹینشن مت لیں، میں کال کر رہی ہوں نا ابھی، پلیز آپ خود کو ریلیکس رکھیں اور اپنا موبائل دیں مجھے تاکہ میں نمبر نوٹ کر سکوں۔ زینی شبیر صاحب کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھی کہ شبیر صاحب کا موبائل اٹھانے لگی، کیونکہ شبیر صاحب تو موبائل دے نہیں رہے تھے، وہ تو پریشان ہی اتنے تھے، جبکہ زینی کا اپنا دل بہت گھبرا رہا تھا، مگر اب اسے ہمت تو کرنی تھی، تبھی جلدی سے نمبر نوٹ کر کے کال کرنے لگی۔ یا اللہ پلیز اوزان صحیح ہو، اسے کچھ نہ ہوا ہو، ابھی تو میں نے اسے سمجھنا شروع کیا ہے، ابھی تو مجھے اس کی محبت کا یقین ہوا ہے، پلیز اوزان کو اپنی حفاظت میں رکھیے گا، انہیں کچھ مت ہونے دیجیے گا پلیز۔ زینی اوزان کا نمبر بار بار ٹرائی کرتے ہوئے مسلسل دل میں اوزان کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی کہ اچانک اسے موبائل کے اسپیکر سے کسی اور کی آواز سنائی دی۔ کون؟ میں؟ آپ؟ یہ موبائل تو اوزان کا ہے۔